نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ انسان کے لیے خود سے نیکی کرنا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ رہے تو بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے۔ انسان کے لیے کئی دفعہ خود سے غلطی اور گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اس کا وقت گزرے کہ جن کی موجودگی میں وہ گناہ کر ہی نہ سکے، بلکہ گناہ کا سوچ بھی نہ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس طبیعت سے، اس فطرت سے آگاہی پر انسان کو حکم دیا کہ تو سچوں کی سنگت اختیار کر، سچوں کے ساتھ رہ، ان کی صحبت اختیار کر۔ ہمارے ہاں انسان کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے، اس کا طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ کبھی سیکھنے کے لیے کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اردو بولنا کس سے سیکھا؟ پنجابی بولنا کس سے سیکھا؟ آپ کو انگریزی کیوں نہیں آئی؟ فارسی کیوں نہ آئی؟ عربی کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے جو عربی، انگریزی اور فارسی نہیں بولتے تھے، اردو پنجابی بولتے تھے۔ اگرچہ باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کے آپ کو اس زبان کے قواعد و ضوابط نہ بھی بتائے ہوں، اور یہ نہ بھی کہا ہو کہ بیٹے تو میرا شاگرد ہے، تو پھر بھی جو زبان اماں بولتی ہے بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جو بولی والد صاحب بولتے ہیں بندہ، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ بغیر کسی شخص کے پیچھے چلے آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جس طرف سارا زمانہ چل رہا ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں۔ اور اب تو یہ پوزیشن بنی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا شروع کر لیا ہے کہ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، تو ہم بھی ادھر چل پڑتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے پیچھے جو چلنا ہی ہے، تو بہتر نہیں بندہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے پیچھے چلے، زیادہ اچھا نہیں کہ بندہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پیچھے چلے، اور وہ بہت ہی سیاڑا نہیں جو کہتا ہے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے چلوں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں؟ کیوں؟ ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اتنی بات رب کریم فرما دیتے تو لوگوں کو پتا تھا کہ سیدھا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، بالکل پتا تھا، لیکن فرمایا اپنی مرضی کی تشریح نہ کرو، تمہارا رب تمہیں وضاحت کر کے بتاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ رستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی حیات کو سنیں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کی دیکھو، اگر آپ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے نہیں نا، تو خالی اظہار نسبت سے آپ کو بھی نہیں مزہ آئے گا، بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی یار، بزرگ میرے ادھر جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں۔ طریقے پہ چلیں، طریقے پہ، یعنی خالی یہ کہہ دینا میرا فلانے سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔
اور یہ سمجھ لیں آپ دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں نا کہ وہ فلانا آدمی میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، تو فٹافٹ نہیں لوگ مانتے. پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا اور اس کا رہنا سہنا ایک جیسا ہے، رسم و رواج ایک جیسے، کیونکہ برادری اور قبیلوں کے طریقے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں. لب و لہجہ یعنی کہہ دیا جی میں چشتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تیرے اندر کوئی خواجہ صاحب والی بات بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں. میں اس قبیلے سے ہوں جن کو نقش بندی کہا جاتا ہے، تو پوچھا جائے گا کہ حضرت بہاءالحق نقش بند بخاری، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات افکار کا بھی کوئی اثر ہے کہ نہیں. میں بڑا مضبوط سہروردی ہوں. تجھے پتہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتاب کون سی لکھی ہے؟ اس کا نام آتا ہے. ساری زندگی 11ویں دلائی، غوث پاک کا نام لیا، لیکن اگر غوث پاک کے 2 لفظ بھی ہمیں یاد نہ ہو، نہیں یاد ہوتے. پوچھ لے کسی سے کہ غوث پاک کا کوئی قول سناؤ، نہیں یاد ہوتا. مزاج نہیں، طبیعت بس ٹھیک ہے، مزاج ہے ہمارا، ہم جدھر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے. تعلیمات کو سمجھیں، ان کے طریقے کو سمجھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، نانا بھی ولی ہیں، والد بھی ولی ہیں، پھپھی بہت بڑی ولی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات میں تھے ہیں، حسنی حسینی ہیں، لیکن غوث اعظم نے کوئی غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا. غوث پاک نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، باقاعدہ 11-12 سال استادوں سے پڑھا. میں کیسے مان لوں شخص کو جو کہتا ہے میں علم لدنی والا ہوں جی، خالی دعا سے کام چل رہا ہے. او بھائی دعا سے کام چلتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن غوث پاک کے خاندان سے بڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں، تو دعا دے دے تو کام چل جاتا. انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول پڑھے، ان کو آگے پہنچایا. نہ کریں یہ ظلم قوم کے ساتھ، نہ کریں. جاہل لوگ لا کے مسلط کر دیے، بٹھا دیے. اور میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتاتا ہوں، جاہلوں کی پیری مریدی عالموں سے زیادہ ہے. عالم بیچارہ نہ تو کرامت سنا سکتا ہے، جھوٹ کیسے بولے گا؟ کوئی بات اس نے اگر بیان بھی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل، کوئی اصل ہے کہ نہیں. تو جاہل تو فارغ ہے نا، جو مرضی کہہ دے گا، کام چلتا ہے. ان کی کرامتیں بھی زیادہ ہیں ان کے، اور بڑے پکے پیڈے الفاظ کے ساتھ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب جی دعا بھی نہیں کرتے، وہ بھی کسی سے کراتے، نظر کا ہی فیض ہے. کیا وہ تقریر نہیں کرتے. میں کیا آندی نہیں سو تاں نہیں سو کرتا. ہاں آندی ہوندی تو ضرور کرتا، انہیں جوگا نہیں بیچارہ، اس لیے اس نے مولوی ساز رکھا ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں آپ. کہتے ہیں جی نہیں جی تقریر کرنا مولویوں کا کام ہے. مولویوں کا کام ہے؟ 42 سال 42 ایئرز غوث پاک جیلانی نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنائی ہے. اگر اس کو آپ خالی مولویوں کا کام سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں مبارک ہو، پھر تو غوث پاک بھی مولوی نکل آئے ہیں، پھر تو مزہ نہیں آ گیا مولوی ہونے کا. کیا تماشا بنایا. 12 سال تعلیم حاصل کی، پھر دین پھیلانے کے لیے کون سا ذریعہ؟ میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، میں قائل ہوں، اور میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے تعویذ کون کون سے لکھے ہیں، مجھے ملے کوئی نہیں. سفید رنگ کی بوتل میں دم کرتے تھے یا کالے رنگ والی میں، مجھے کوئی نہیں ملا. صدقے کا بکرا کون سا منگاتے تھے، یہ مجھے ملا کوئی نہیں. 5.25 کلو چینی کس وقت منگائی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ جتنے کھاتے بنا لیے ہیں نا 12,000 زعفران کا دے دو، تعویذ لکھنا ہے. یہ ملا نہیں غوث پاک کی زندگی. غوث پاک نے تعلیم حاصل کی، اور پھر غوث پاک نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین بتانا شروع کیا. فرماتے ہیں پہلے چھوٹی مسجد تھی، لوگ زیادہ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ فلانی چیز کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اس وجہ سے مشہور ہوا ہے تو پھر وجہ وہ تو آپ بھی استعمال کر ہی سکتے تھے. اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس طرح مشہور ہوا ہے تو پھر آپ نے بھی ہو جانا تھا. یہ پیچھے وجہ نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہوتا ہے. آج تو چلو کو کسی میڈیا سے کسی ذریعے سے معروف ہو جائے، تو غوث پاک کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا جی؟ شے کوئی نہیں. پر جب اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے اور مدد کرے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرائع جدید استعمال ضرور کریں، لیکن ان کو سبب سمجھیں. باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ مدد نازل فرمائے. وہ مدد دے تو کام ہوتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں چھوٹی مسجد، پھر لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی میں جانا پڑا.
پھر رش وہاں بھی زیادہ ہو گیا. کن لوگوں کا؟ تویز لینے والوں کا، ہاں نہ کرو نا، دعا کرانے والوں کا، پھوک والوں کا، تقریر سننے والوں کا رش ہوتا تھا. ساری کتابیں دیکھ لیں آپ جتنی آج تک لکھی ہیں، کون لوگ آتے تھے؟ تقریر سننے والے، خطاب سننے والے، اپنے لیے کچھ فائدہ لینے والے. پہلے چھوٹی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر جامع مسجد، پھر عیدگاہ میں ڈیرا لگایا، پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے. پھر غوث پاک نے نہ کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھا لیا. اور چونکہ پیچھے ہماری طرح معاذ اللہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، آج تو میری طرح کے لوگ اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ ان کا اور ہو جاتا ہے. مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دوبالا ہوتا ہے. میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی. 70,000 کا مجموعہ، اور بغیر سپیکر کے تقریر. اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے. بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا. تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے. کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا. پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی. پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں. ہٹ کے گزرتا تھا. آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی. 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے. آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے. 400 آدمی. تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے. کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے یہ، نہیں کوئی مسئلہ ہے. ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے. تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے. کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. آ نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا. تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے. امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا. بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی پڑھا، اڑ جاتا ہے. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے. پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا. پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا. پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے. ابا ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. دیکھنا جس نے وہ دیکھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا. غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے. حضور چور تھے پر آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے. پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے. حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے. 10 وہاں سے کھڑے ہوئے. حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دیں، جب تک راضی نہ ہو جائے. جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا. اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے. ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی. یہ سٹیٹس رہ گیا. اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے. دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا. 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں. میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا. یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو. کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے.
کہتے ہیں 6 6 7 7 تھے، میں لگاتا رہا، پھر 20 20 25 25 40 40 پھر 50 50 پھر 100 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی۔ میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ، یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے۔ میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، کرامت نہیں بنائی۔ فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ، خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25000 ہو اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا۔ اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین اور زندگی ساری دین پڑھا اور ساری زندگی پیغام دی اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی،
کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی. یہ عنوان ہی رونے والا. میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ. ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے. میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے. لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دیا. حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی. غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے. ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے. اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ، اور جب ختم ہو گئے تو پیسے اور بھی دوں گا. لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا. اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں. بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں. کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر. لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے، واپس جاتے نظر نہیں آتے. لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر. اور بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک ہی بند ہے اس گل دا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے، اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے. پہلا ہی شکوہ، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسرائیل بھی یہی ہوتی، غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا میں نہیں اٹھ جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے رستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے.
फरमाने लगे ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे, असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तू बीमार हो जाएगा और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे। तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले। फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ही है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियां होती हैं, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए। और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंदसा का रिजल्ट कोई नहीं आया। अभी तक यहाँ कहानियाँ। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी ज़िंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार है। गरीब से, मजबूर से, गुनाहगार से। गुनाहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ माइल कर दें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी सलाह कर देंगे तो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी कर दी। तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए।